میری YouTube چینل ریاض بلوچ آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب اور میں ہوں ریاض بلوچ۔ آج کے ولاگ میں ہم ثانیہ APS جس کو 10 برس گزر گئے ہیں اس پر گفتگو کریں گے اور آپ کو کچھ ڈاکومنٹری بھی دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس GHQ حملہ کیس کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس ایک خبر ہے۔ اور عمران خان کے حوالے سے ہماری جو لال پری ہیں لال حویلی جو ہیں شیخ رشید صاحب، ان کی پیشن گوئی کیا ہے وہ بھی ہمارے اس میں شامل ہے۔ اور پنجاب میں آج اراکین اسمبلی نے اپنی عوام پر کیا ظلم کیا یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی خبر کی جانب، اپنے ولاگ کی جانب، پہلی خبر کی جانب۔ ثانیہ APS جو ہے آج ملک بھر میں دعائیہ تقریبات ہوئی اور وہاں پر معصوم شہداء کے لیے مومبتیاں جلائی گئیں، دعائیں کی گئیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ثانیہ APS کو 10 سال گزر گئے ہیں، لیکن اس دن کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اور پاکستان کی تاریخ کا یہ ہولناک باب ہے جس میں اس ثانیہ میں 132 بچوں سمیت 147 جو ہے وہ شہید ہوئے۔ یہ دہشت گردوں کا ایک بہت بڑا حملہ تھا پاکستان کی تاریخ کا، اور جس کے نتیجے میں آج بھی 10 سال بعد بھی دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹری ہے، چھوٹی سی ہے، جس میں ہمارے سابق ریٹائرڈ فوجی افسر جن کا تعلق صادق آباد سے ہے، عاصم سلیم باجوہ صاحب، وہ BBC کے نمائندہ کو اس جگہ کا وزٹ کرا رہے ہیں جہاں پر یہ ثانیہ ہوا تھا۔ آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ So they were shooting from the stage. Yeah, they were shooting from the stage, and then they also came to the seat rows, and you will see that the students were trying to get out of the rows and come on the main aisle, and that's where you will see most of the blood on either side of the seats. Okay. Well, we're walking towards an area now that's clearly been the scene of a significant gun battle. There's debris all over the ground. Scattered school books. These were offices, school offices? Yeah, this is the administrative block. So there were members of the staff, there was principal here who died in this room, and there were a lot of people who were rescued from here. Members of the staff and a lot of children as well. The walls are covered Yeah, because in you bullet can see holes. all the bullets on the walls. Then this is the room of the principal, where one of the suicider exploded himself, or he was shot here from outside and he exploded here. The principal was in the washroom, so they locked a grenade inside, and that's where she died. So this room is entirely burnt out because explosives were set off in this room, and she died from the blast. Yeah, no, she actually died in the washroom. The body was recovered from the washroom because they locked a grenade in the washroom. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، اس میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کس قسم کے مظالم وہاں پر ڈھائے گئے اور کیا حالت تھی اس جگہ کی، اور یقین جانے دل پاش پاش ہونے کو ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور ویڈیو ہے اس حوالے سے، جو زندہ بچ گیا تھا خوش قسمتی سے، ایک طالب علم، اس نے اپنا انٹرویو دیا تھا، یہ انٹرویو بھی دیکھیں۔ ہم سارے اسکول میں بیٹھے تھے کلاسز میں اپنی، تو آرمی کا ڈاکٹر آئے تھے، وہ فرسٹ ایڈ کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے ہمیں۔ تو انہوں نے ہم 8th 9th اور 10th کلاس کو ہال میں بلا لیا۔ تو ہال ہمارے اسکول کے یعنی پیچھے جو ہے نا، بس وہ صرف ایک جالی ہے اور ایک دیوار ہے، اور باقی پیچھے سارا کچا علاقہ ہے۔ تو وہاں سے آئے ہیں اور پھر پہلے اوپر چھت پر فائرنگ کی ہے، پھر ہم نے دروازے ٹیچرز نے سارے بند کر دیے تھے۔ تو جب دروازے بند کر لیے تو انہوں نے دروازے بھی توڑ کر آ گئے۔ اب تو اندر جب آ گئے انہوں نے بس فائرنگ شروع کر لی، سارے بچے ڈر گئے۔ تو فائرنگ جب شروع کر لی، بس پھر تھوڑی دیر بعد یعنی پھر چلے گئے تھے نا، اور وہ جو ان کا یعنی آرمی والے جو تھا ان کو بھی ایک بلٹ لگی ہے۔
ہم بچے سارے یعنی بیٹھ گئے تھے نیچے. تو انہوں نے یعنی پہلے ہوا پر کیا ہے فائرنگ, پھر بچوں کو ایک ایک بچے کو مار رہے تھے اندر. تو پھر وہ سارے بچے جب وہ تھوڑی دیر بعد چلے گئے یعنی جو دہشت گرد آئے تھے, تو اس کے بعد سارے بچے گئے. یعنی 2 ونگز ہیں ہمارے اسکول میں, ایک کالج ونگ, اسکول ونگ ہے. کالج ونگ میں ابھی بھی خبر ہے کہ وہاں پر 2 کلاسز میں بچے ہیں اور یرغمال بنائے ہوئے انہیں. تو ہم سارے اندر چلے گئے تھے اسکول ونگ میں, تو وہاں پر ہم کلاسز میں بیٹھ گئے تھے اپنے, یعنی نیچے دروازے بند کر کے بیٹھ گئے تھے نیچے. تو پھر بہت دیر ہم بیٹھے رہے, بہت گولیاں چلتی رہی, پتہ نہیں کیا کیا تھا, ڈز لگے ہوئے تھے. تو اچھا بیٹا, جب یہ لوگ آئے آپ نے کسی کو تو ضرور دیکھا بھی ہوگا, بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا, وہ کس روپ میں تھے, کیسے لوگ تھے؟ سمپل شلوار قمیض پہنی تھی, اتنی بڑی بڑی داڑیاں تھیں ان کی ماشاءاللہ سے, اور وہ بس لگے ہوئے تھے فائرنگ, اور عربی زبان میں لگے ہوئے تھے. آج اسی تقریبات کے حوالے سے پنجاب اسمبلی کے احاطہ میں بھی ثانیہ 16 دسمبر یعنی اے پی ایس آرمی پبلک سکول حملہ کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ ڈی چوک کے شہداء کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی. اور اس میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی درجنوں کی تعداد موجود تھی, جس میں ضلع رحیم یار خان سے چودھری محمد اعجاز شفیع, ڈاکٹر فیصل جمیل, نعیم شفیق اور دیگر جو ہے وہ شامل تھے. اور جو انہوں نے کتبے اٹھا رکھے تھے, یہ ویڈیو ہم آپ کو بھی دکھاتے ہیں, جو کتبے اٹھا رکھے تھے اس پر یہ بھی لکھا ہوا تھا گولی کیوں چلائی. یہ پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا, یہ ویڈیو دیکھ. خصوصاً پاکستان کی حفاظت فرما, پاکستان کے اندر جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یا اللہ ان سب کی قربانیوں کو قبول و منظور. یہاں اس وقت جو ملک کی حالات پریشان کن ہیں یا اللہ, انہوں نے محنتیں کی, وہاں گئے اور وہاں جا کر ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہوا. یا اللہ جن لوگوں نے کیا اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرما, اور جو شہداء ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما. ناظرین, ایک اور آپ کو خبر جو ہے میں دینے جا رہا ہوں, دلوں کو تھام لیں, خصوصاً پنجاب کے عوام اپنے دلوں کو تھام لیں. پاکستان کے قرض, مرض اور مہنگائی میں بے حال عوام کو مبارکباد, میری طرف سے بھی مبارکباد. آج ایم پی ایز نے پنجاب اسمبلی کے رکن قومی اسمبلی کا جو ایک گھر ہے جس کو پنجاب اسمبلی کہا جاتا ہے, وہاں پر پنجاب کے عوام پر, غریب عوام پر بجلی گرا دی گئی. اور وہ بجلی کیا ہے, انہوں نے اپنی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا, اور اضافہ بھی کم نہیں, بہت زیادہ اضافہ کر دیا. اور اس پر حیرانی کی بات یہ ہے 1,75,000 روپے جو تنخواہ تھی ایم پی اے کی ماہانہ, اس کو بڑھا کر پورے 5 لاکھ روپے کر دیا گیا, جیسے کہ مال مفت اور دل بے رحم. تو میں حیران اس بات پر ہوں کہ 5 لاکھ روپے جب تنخواہ کی جا رہی تھی ایم پی ایز کے لیے, تو وطن کے جو رکھوالے خود کو کہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی طرف میرا اشارہ ہے, تو ان کا بھی کوئی رکن اسمبلی اس بل کی مخالفت نہ انہوں نے کی, اور وہ بھی سارے جو ہے آئی یس. آئیے یہ ویڈیو. Mr. Speaker, I move that the Punjab Revision of Salaries of Public Representative Bill 2024 be passed. The motion moved and the question is that the Punjab Revision of Salaries of Public Representatives Bill 2024 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The bill is passed. جی before going to the laying of reports, اب میں آپ کے ساتھ ایک ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھ لی, آپ نے دیکھا کہ پورے کا پورا ایوان جس میں اپوزیشن کے, تحریک انصاف کے ایم پی ایز بھی موجود تھے, جو بات کرتے ہیں عوام کی, جو بات کرتے ہیں انصاف کی, جو بات کرتے ہیں قانون کی, جو بات کرتے ہیں پسے ہوئے عوام کی, اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر آج افسوسناک یہ حالت ہے. آپ دیکھ لیں, بل پیش ہوا, 5 لاکھ روپے جو ہے تنخواہ کی گئی ہر رکن اسمبلی کی, اور یقین جانیں یہ غریب لوگ نہیں ہیں, یہ اسمبلیوں میں پہنچنے والے کروڑوں روپے اپنے الیکشن پہ خرچ کر کے وہاں پہنچے ہیں, اور شرم آنی چاہیے, یقین جانیں شرم آنی چاہیے کہ اتنا بڑا جو ہے وہ ملک میں بحران ہے, عوام بھوکوں مر رہے ہیں, اور یہ اراکین اسمبلی اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. اور اس میں پاکستان تحریک انصاف, ان کے جو اراکین اسمبلی ہے ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے. ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ کم از کم وہ یہ ضرور کہتے, اس بل کی ضرور مخالفت کرتے, اس کو پاس نہ ہونے دیتے,
تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن وہ بھی خاموش رہے۔ میرے پاس خبر ہے GHQ حملہ کیس کے حوالے سے آج شاہ محمود قریشی سمیت 9 ملزمان پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے، اور تمام ملزمان نے جو ہے اپنے جرم سے انکار کیا ہے۔ اس کے بعد 19 دسمبر کو تک یہ جو ہے ملتوی کی گئی ہے، اور اس کے بعد 19 دسمبر کو شہادت اس کیس میں جو ہے وہ طلب کر لی گئی ہے۔ اب یہ کیس آگے چلے گا اور پھر اس کے بعد یہ گا۔ اب ہمارے پاس ایک چھوٹی سی نیوز ہے، فواد چودھری صاحب کا ایک چھوٹا سا بیان ہے لیکن چنگاری لگانے والا ہے۔ یہ بیان انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ PTI لڑائی کا تاثر ختم ہوگا تو پہلی سیاسی موت شہباز شریف کی ہوگی۔ فواد چودھری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو جانا ہے، اور جب یہ ہونا ہے تو اس کے بعد لازم ہے ہم دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے، سب دیکھیں گے، پورا پاکستان پوری دنیا دیکھے گی، بلاول بھٹو زرداری اس اسمبلی سے نئے وزیر اعظم منتخب ہوں گے اور PTI ان کا ساتھ دے گی۔ 100 کہہ دیں نہیں ہم نہیں کر رہے، ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ چور ہیں، لٹیرے ڈاکو ہیں، یہ آ جائیں گے، اور ان کو کون بنائے گا؟ مولانا فضل الرحمان۔ اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میرے پاس یہ نیوز ہے کہ مولانا فضل الرحمان بہت جلد حکومت کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑے کرنے جا رہے ہیں، اور وہ نہ صرف احتجاج کا، لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، اس کے علاوہ بھی کئی اعلانات ان کی طرف سے متوقع ہیں، اور بہت جلد آپ یہ دیکھیں گے۔ یہ میری پیشن گوئی ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، یہ سچ ثابت ہوگی۔ اور اس کے بعد میرے پاس ایک اور خبر ہے لال حویلی سے۔ شیخ رشید احمد صاحب نے آج راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مذاکرات اچھی بات ہے، اور مذاکرات کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، نکلنا تو کچھ نہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان مذاکراتی کمیٹی کے جواب میں نکلنا کچھ نہیں، کیونکہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں۔ اب شیخ رشید صاحب زوبانی باتیں کرتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ ایک قبر تو مجھے سمجھ آ رہی ہے، بندہ سمجھ آ رہا ہے کہ عمران خان ہے، دوسرا کون ہے؟ وہ شہباز شریف ہے یا کسی اور طرف ان کا اشارہ تھا؟ انہوں نے کہا جی یہ ہے، اور آگے جو ان کا بیان جا رہا ہے وہ بڑا خطرناک طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نے اندر جانا ہے، یعنی کہ بندے دو ہیں اور قبر ایک ہے، ایک نے اندر جانا ہے، دنیا میں جنگ کے بعد بھی مذاکرات ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے ذرا تھوڑا سا لیول برقرار رکھنے کے لیے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ اگر مذاکرات کے کچھ نتائج نہ نکلے تو پھر جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے ہوں گے۔ بینکاک کے شعلے انہوں نے اس لیے کہا کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ بھینس کا دودھ لانے کی بات تو پہلے ہی کر چکے ہیں کہ جب باہر سے دودھ مل جاتا ہے تو گھر میں بھینس باندھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ فلموں کے بڑے شوقین تھے۔ یہ بینکاک کے شعلے ایک فلم آئی تھی بڑی پرانی، یہ 90 کی دہائی کی بات ہے۔ بینکاک کے شعلے ایک فلم آئی تھی اور بڑے بڑے شعلے اس میں دکھائے گئے تھے، تو یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جوڈو کراٹے اور بینکاک کے شعلے ہیں، اس طرح کی بات انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں، اس طرح کی بات ذوالفقار بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کو کہی۔ بھٹو نے کہا کہ عوام میرے ساتھ ہے، مطلب جس طرح ان کا اشارہ یہ ہے کہ جس طرح بانی PTI عمران خان یہ کہتے ہیں کہ عوام میرے ساتھ ہے، تو اسی طرح بھٹو نے بھی کہا تھا۔ پھر اس کے بعد بھٹو کا کیا ہوا یہ شیخ رشید صاحب نے نہیں کہا، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، اور آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کا کیا ہوا۔ بھٹو صاحب تختہ دار پر لٹک گئے، عوام ان کے بھی ساتھ تھی اور اسی طرح ساتھ تھی جیسے عمران خان کے ساتھ ہے۔ مجھے اس حوالے سے سمجھ نہیں آئی شیخ رشید صاحب کی یہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں۔ ایک قبر انہوں نے جو ہے وہاں پہ بنائی ہے، اب یہ پتہ نہیں لال حویلی کے اندر بنا رہے ہیں قبر یا پنڈی میں اسلام آباد میں کہاں پہ بنا رہے ہیں، اور یہ دو شخصیات کون سی ہیں؟ ایک عمران خان میری سمجھ میں آ گیا، دوسرا اگر کوئی شیخ رشید کے چاہنے والے یا صاحب بصیرت لوگ ہوں جو سیاسی بصیرت رکھتے ہیں اور شیخ رشید صاحب کی باتوں سے کچھ معنی اخذ کر سکے تو وہ یہ نام دوسرا ضرور لکھیں تاکہ میری بھی رہنمائی ہو جائے۔ اب میرے پاس یہ ہے اگلی خبر ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جلد ایک بہت بڑا فیصلہ آ رہا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو فل کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستیں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائے، تو ابھی تک الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی آرڈر جاری نہیں ہوا۔ اس حوالے سے عدالت جو ہے انتہائی وہاں سے ایک بہت بڑا جو ہمیں محسوس ہو رہا ہے جو لاوا ہے وہ پھٹنے والا ہے، اور عدالت سے ایک بہت بڑا فیصلہ جلد متوقع ہے آ رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ ہر حالت میں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی، اور کپتان کو اس حوالے سے شاید میرے خیال میں
کوئی اہم پیغام بھی موصول ہو چکا ہے اور اس پر عمل درآمد ہونے والا ہے۔ بانی پی ٹی آئی جو عمران خان ہیں، انہوں نے جو مذاکراتی کمیٹی بنی ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے سول نافرمانی کی جو کال ہے اس کو 1 ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر آمادگی اپنی ظاہر کی ہے، اور اس آمادگی کے نتیجے میں وہ اس کا اعلان باقاعدہ طور پر کل وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کریں گے، لیکن یہ ہے کہ 1 ہفتے کے لیے جو ہے سول نافرمانی کی کال اور جو کال دی جانی تھی وہ مؤخر کر دی گئی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ بیرون ملک جو مقیم پاکستانی ہیں ان کو درخواست کی جائے گی کہ وہ پاکستان میں زر مبادلہ نہ بھیجیں، یہ پہلی اور بہت بڑا یہ تھا۔ باقاعدہ اس کا اعلان کل ہونے جا رہا ہے، اور 26 نومبر احتجاج کے تناظر میں درج مقدمات میں مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے 357 گرفتار کارکنوں کو آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، جن میں سے 102 ورکرز کو عدالت نے ڈسچارج کر دیا، مطلب ان کو بری کر دیا، مقدمے سے ڈسچارج کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، ان کی ہتھکڑیاں کھلوا دی۔ 40 پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، یہ ہماری اطلاعات ہیں کہ ان کو جوڈیشل بھجوایا گیا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ کارکنان کے جسمانی ریمانڈ بھی جو ہے وہ منظور کیے گئے۔ وفاقی حکومت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر قدغن لگانے کی تیاری کر رہی ہے، اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پیکا جو قانون ہے اس میں ترمیم کی جا رہی ہے، اور یہ کر کے اگلے ہفتے اس کو منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں لایا جائے گا۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو یوٹیوبر ہیں، جو ٹھیک ہیں، جو صحیح کام کر رہے ہیں، جو الزام تراشیاں نہیں کرتے، جو غلط بیانی نہیں کرتے، جو پروپیگنڈا نہیں پھیلاتے، جو ایسی خبریں نہیں پھیلاتے جس سے ملک میں بد امنی جو ہے وہ پیدا ہو اور حالات خراب ہوں اور مایوسی پیدا ہو، تو ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ بیٹھ کر یوٹیوب پر صرف ڈالر کمانے کے لیے، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے جھوٹی باتیں کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ قانون بہت سخت ہوگا اور ان کو جکڑے گا۔ آخری جو خبر ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ پولیس جو ضلع رحیم یار خان کی پولیس ہے، آپ کو پتا ہے کہ 4 دن پہلے جو ہے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کچے کے ایریا کا جو ہے وہ دورہ کیا ہے، اور انہوں نے اگلے مورچوں تک جو ہے وہ گئے ہیں، اور اس کے بعد جو پولیس کو ٹارگیٹڈ دیے گئے تھے، لگتا ہے کہ پولیس اس کے بعد انتہائی مستعدی سے اپنے کام پر لگی ہوئی ہے، اور رحیم یار خان پولیس نے آج بھی رحیم یار خان پولیس نے 3 مغوی افراد بازیاب کرا لی ہیں، مزید 2 اس سے پہلے ہو چکے ہیں، اور ان کے نام جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے ہیں، اکرم موسیٰ اور سرور، یہ بازیاب ہوئے ہیں، اور یہ ملک سلیم درگ نامی ایک ایس ایچ او ہیں جو مسلسل کچے کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بھی ان کی جو ہے کاوش ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ 3 مغوی جو ہے وہ بازیاب ہوئے ہیں۔ بے شک ہم اپنی پولیس پر، اپنی فورسز پر بات کریں، تنقید کریں، کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن جو اچھے کام کرتے ہیں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ تو سلوٹ کہ جن کو مغویوں کو آپ نے برآمد کیا، پنجاب پولیس کو سلوٹ، اور اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔